السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة كلهم ضامن على الله إن عاش رزق وكفي وإن مات أدخله الله الجنة. من دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله، ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله، ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله. صحیح الترغیب والترہیب کی ایک صحیح روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ۔ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی اللہ نے ضمانت لی ہے۔ تینوں لوگوں کی اللہ نے ضمانت لی ہے۔ ان عاش رزق، ضمانت کس بات کی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ضمانت لی ہے، ان عاش رزق، اگر یہ زندہ رہے تو انہیں روزی ملے گی، اگر یہ زندہ رہے تو انہیں رزق ملے گا، وکفی ہے، اور ان کو کافی ہو جائے گا، اللہ ان کے لیے کافی ہوگا، ان کو سب معاملہ کفایت کر جائے گا۔ وَإِن مَاتَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، اور اگر ان کی وفات ہو گئی، مر گئے، تو اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا، اللہ نے ضمانت لی ہے۔ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی اللہ نے ضمانت لی ہے، اگر یہ زندہ رہے تو ان کی دنیا آباد رہے گی، رزق اور روزی کے دروازے کھلیں گے، خیر و برکت ملے گی، اور اگر وقت پورا ہو گیا، آدمی مر گیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ضمانت دی ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ کتنی اہم بات ہے، وہ کتنے خوش نصیب ہیں جن کی ضمانت اللہ لے لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: من دخل بیتہ فسلم، نمبر ایک، پہلا شخص وہ ہے جو اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کرے۔ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا ضامن اللہ ہے، اللہ نے ضمانت لے لی، یہ اللہ کے ذمے میں۔ سلام ہم کرتے ہیں، سلامتی کی یہ دعا ہے، السلام علیکم، مطلب یہ ہوا کہ تم پر سلامتی ہو۔ سلامتی کیا ہے؟ جب ہم کسی سے کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو، تو سلامتی ہر آفت سے ہو، ہر مصیبت سے ہو، ہر پریشانی سے ہو، سلامتی ہو ہر بیماری سے، سلامتی ہو دیوانہ پن سے، سلامتی ہو شر سے، سلامتی ہو گناہ سے، سلامتی ہو جہنم کی آگ سے۔ یہ السلام علیکم کا معنی ہے کہ تم پر سلامتی ہو۔ یہ کوئی چھوٹی دعا نہیں ہے، بہت بڑی دعا ہے، اس لیے اس کی اتنی فضیلت بیان کی گئی کہ اگر زندہ رہا تو روزی ملے گی، وفات پا کر جنت ملے گی۔ کس بات پر؟ کیا کام کرنا ہے؟ اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کرو۔ کتنی پیاری دعا ہے السلام علیکم، کتنی پیاری دعا ہے۔ بتائیے، ہم اور آپ ملنے جلنے والوں سے، باہر کے لوگوں سے، دوستوں سے سلام تو کرتے ہی،
لیکن جب اپنے گھر جاتے ہیں تو ایسے ہی داخل ہو جاتے ہیں، اپنے گھر میں داخل ہوئے تو ایسے ہی داخل ہو گئے۔ یہ کتنی بڑی ناانصافی کی بات ہے کہ ہم باہر کے لوگ اتنی بڑی دعا دے رہے کہ تم پر سلامتی ہو بیماری سے، سلامتی ہو پریشانی سے، سلامتی ہو عذاب سے، سلامتی ہو دنیا کی مصیبت سے، سلامتی ہو دیوانگی سے، جنون سے، گناہ سے، جہنم کی آگ سے۔ ہم اتنی بڑی بڑی دعا دے رہے ہیں، کس کو؟ باہر کے لوگوں کو، یقیناً دینا چاہیے، لیکن ہم اپنے گھر والوں کو دعا نہ دیں، یہ کتنی بڑی ناانصافی ہے، یہ کتنی بڑی جہالت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تو گھر والوں کو سلام کرتے تھے، اور یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ جو آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے اور سلام کر کے داخل ہوتا ہے، یہ داخل ہونے کا ادب ہے، تو وہ بندہ اللہ کے ذمے میں ہوتا ہے، اللہ نے اس بندے کی ضمانت لی ہے۔ کس بات کی ضمانت؟ کہ اسے روزی ملے گی، سلام کرنے سے روزی ملتی ہے۔ جب روزی کہا جاتا ہے تو صرف ہمارا ذہن مال کی طرف جاتا ہے، رزق اور روزی کی جب بات آتی ہے تو ہمارا دماغ سب سے پہلے ذہن ہمارا مال اور روپے پیسے کی طرف جاتا ہے۔ یقیناً یہ مال بھی روزی ہے، لیکن صرف یہی مال روزی نہیں ہے۔ آدمی دنیا میں اچھا کام کرے، نیک کام کرے، یہ روزی ہے۔ گناہوں سے بچے، نیک کام کرے، روزی ہے، یہ رزق ہے۔ یہ اولاد صالح ہو، نیک ہو، آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، یہ روزی ہے۔ آدمی اچھے اخلاق کا حامل ہو، اچھے اخلاق والا ہو، بد اخلاقی سے بچا ہوا ہو، یہ روزی ہے۔ بیماریوں سے آدمی بچا ہوا ہے، بیماریوں سے آدمی محفوظ ہے، صحت مند ہے، یہ روزی ہے۔ مال بھی روزی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی وہ ضمانت میں آتا ہے جو اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرتا ہے۔ نمبر 2، ومن خرج الى المسجد فهو ضامن على اللہ، کہ جو آدمی اپنے گھر سے مسجد کی طرف آئے، مسجد کی طرف آئے، نکلے اپنی منزل سے، اپنی رہائش سے، اپنے گھر سے نکلے، کس لیے؟ عبادت کے لیے۔ کہاں آئے؟ مسجد آئے۔ کیوں آئے؟ با جماعت نماز پڑھنے کے لیے۔ مسجد آ رہا ہے، جا رہا ہے، فهو ضامن علی اللہ، وہ اللہ کی ضمانت میں، اللہ نے اس کی ضمانت لے لی ہے، وہ اللہ کے ذمے میں، وہ اللہ کی حفاظت میں۔ تو نماز کی پابندی کرنا اور با جماعت نماز پڑھنا، مسجد کو آباد کرنا، یہ بھی اللہ رب العالمین کی ضمانت میں آنے کا حق رکھتا ہے۔ نمبر 3، ومن خرج فی سبیل اللہ، کہ جو آدمی اللہ کی راہ میں نکلے، جہاد میں نکلے، فهو ضامن علی اللہ، تو یہ شخص بھی اللہ کے ذمے میں ہے، اللہ کی ضمانت میں ہے۔ تو 3 قسم کے ایسے لوگ ہیں اللہ نے جن کی ضمانت لی ہے۔ کس بات کی ضمانت؟ زندہ رہے تو روزی ملے گی، اور اگر مر گئے تو جنت ملے گی۔ وہ 3 قسم کے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو سلام کو عام کرنے والے ہیں، اپنے گھر میں سلام کرنے والے ہیں، اور مسجد کو آباد رکھنے والے ہیں، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔ لہذا ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اور اپنے وقت کو غنیمت جانیں، اور اللہ رب العالمین کی بندگی کریں۔ اسی لیے ہم کو دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ ہماری دنیا میں آنے کا یہی مقصد ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں اور اپنے رب کا حق ادا کریں اور اپنے رب کی عبادت کریں۔ اگر بندہ اللہ سے جڑ جائے، اگر بندہ اللہ کا ہو جائے، اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے روزی دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اتنا مال دے گا، اتنی روزی دے گا جو اس کی زندگی کے لیے کافی ہوگا۔ آپ دیکھیں، غور کریں، نگاہ سب کے پاس ہے، اندازہ لگائے، غور کریں، اس وقت یا جب سے دنیا قائم ہے، اس دنیا میں خوشحال لوگ کون کہلائے؟ اس دنیا میں خوشحال لوگ کون کہلاتے ہیں؟ وہ لوگ نہیں کہلاتے ہیں جن کو مال دولت کی فراوانی ہے، پتہ چلا ہے کہ نیند کے لیے گولی کھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے، گھر کے ہزاروں مسائل ان کے سامنے ہیں۔
بال بچوں کے ہزار پرابلمس موجود ہیں. خوشحال طبقہ وہ کہلاتا ہے جو آدمی اپنے رب سے جڑا ہوا ہو، جس کا تعلق باللہ مضبوط ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنی روزی دے دیتا ہے جس سے کہ اس کی زندگی ایک بہتر طریقے سے گزر جاتی ہے. یہ خوشحال زندگی ہے کہ آدمی کو کسی کا محتاج نہ بن پائے. اور دنیا میں آزمائش آئے گی، مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی، ہمیں ایسے مواقع پر صبر کرنا ہوگا. دنیا کی زندگی کٹ جائے گی اور آخرت کی زندگی یہ انہی لوگوں کے لیے ہوگی جو دنیا کے اندر اپنے رب کو پہچاننے والے تھے، اپنے رب کا حق ادا کرنے والے تھے، اللہ کی بندگی کرنے والے تھے. لہذا ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ حدیث کی روشنی میں ہم وہ کام کریں کہ جن کے مطابق ہم اللہ کی ضمانت میں آ جائیں، اللہ کی امان میں آ جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.